الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. میرا عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل کی مجلس کے اندر ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ اتنا زیادہ دن نہیں ہوگا، لیکن جتنی دیر بات سنے اتنی دیر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان باتوں کو سنے. پتہ نہیں ان باتوں کے درمیان میں سے کون سا کلمہ ہمارے دل کے اندر جا گھستا ہے اور رمضان مبارک میں ہماری بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. یہ ہے نا، یہ تو کسی دن جو ہے ہو جاتا ہے ایسا، اور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیوں نہ ہوگا کہ جو لوگ اتنی طلب لے کر یہاں بیٹھے ہیں بیچارے، آ گئی بات سمجھے، یہاں کوئی کھجور ان کو نہیں ملے گی، کوئی چیز بظاہر کچھ نہیں ملے گی، ملے گا تو سب کچھ لیکن کچھ ہے ہی نہیں بظاہر نظر آتا ہے. پھر بھی وہ اس آس میں اور امید میں بیٹھ گئے ماشاءاللہ، ہے نا. تو یہ اللہ جل شانہ کو کتنا پیارا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ عالم الغیب ہے. یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتوں نے جو ہے قطار لگا لی ہے. یہاں سے لے کر حدیث پاک میں ہے یہاں سے لے کر آسمان تک. اس لیے تو میں نے مجلس کو برابر بنائی تاکہ سب کے سب اس کے اندر جو فرشتوں کے پر کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے. صوفی دیکھ لو یہ ہے نا، تاکہ سب کے سب ہم آپ اور ہم کس میں داخل ہو جائے، فرشتوں کے پر میں داخل ہو جائے. یہاں سے لے کر وہاں تک لگائی ہے اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ جل شانہ وہاں عالم الغیب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہا تیری دین کی بات سنتے ہیں. جنت سے جنت کو مانگتے ہیں، دیکھی نہیں ہے، کہا دیکھی ہوتی، فرما دیکھی ہوتی تو پوری رات جو ہے وہ اٹھتے نہیں. اور جہنم سے پناہ مانگتے، کہا اگر دیکھ لی ہوتی تو پتہ نہیں پھر کیا کرتے. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، بالغیب ایمان لا کر یہ ان کا حال ہے. جاؤ میں نے سب کی بخشش کر دی. کام بن گیا صوفی جی. یہ تو کسی دن کام بن جاتا ہے. یوں کیا ہوتا ہے، کسی دن کام بن جاتا ہے. انشاءاللہ وہ ضرور بنے گا. نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. خدا کی رحمت سے نا امید ہونے والا کافر بن جاتا ہے. وَإِن سنا وَإِن سرقا، بخاری شریف کے حوالے سے مشکات شریف کی روایت کے اندر، میرے مشکات شریف کی روایت کے اندر کھلم کھلی الفاظ موجود ہے شروع ہی کے اندر کتاب الایمان میں. وَإِن سنا وَإِن سرقا، صحابی بار بار سوال کرتے ہیں وَإِن سنا وَإِن سرقا، وَإِن سنا وَإِن سرقا. زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا تب بھی جائے گا جنت، بخشش ہو جائے گی. زنا اور چوری کتنا سخت گناہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ دیا آپ نے، فرمایا وَإِن سنا وَإِن سرقا. ہے نا، تمہیں یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صحابی وہ کہتے ہیں وَإِن رغم أنف، لیکن کیا ہو جائے گا، یہ ہے. اور یہ ہو جاتا ہے کسی دن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کرام کے اوپر یہ دن بڑا بھاری گزرا. سارے کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا کوئی دن بھاری نہیں ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہے نا. اور ہمارے اوپر بھی، لیکن جو صحابہ جو سامنے تھے ان کے اوپر کیا گزری اللہ ہی جانتا ہے. کوئی آدھا دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی گھر بھول گیا ہے، کوئی راستہ بھول گیا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، جواب ہی نہیں. السلام علیکم یا عثمان، جواب ہی نہیں. کیوں؟ سنتے ہی نہیں ہے، کان میں آواز آتی ہی نہیں ہے. حالانکہ سلام کا جواب دینا کیا ہے، واجب ہے. اور جان بوجھ کر کوئی واجب کو حضرت عثمان جیسے صحابی ترک کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کس نے سلام کیا ہوا مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر، دین کے اعتبار سے جلیل القدر اور بہادر، وہ اتنے پاگل اور دیوانے ہو گئے کہ تلوار کو باہر نکالا اور ایسی لہرا رہے ہیں. تلوار کو صحابہ کے سامنے، کافروں کے سامنے. کہا جو کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گردن اس کی اڑا دوں گا ابھی. صحابہ سارے بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے وہ یوں دیوانے پن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بدن چادر کے اندر ہے نا کمرے میں. اور مسجد نبوی کا جو ہے یہ صحن جو ابھی تو بہت بڑھ گیا ہے، یہ سارا صحن تھا. وہاں صحابہ کرام سارے جمع ہیں، پیچھے عورتیں جمع ہیں ادھر. اور یہ دیوانے وار کہتے ہیں کسی نے جو کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا وہ ٹکڑے کر دوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ، ایک کو تو اللہ نے رکھا نا ایسا، ایک کو تو
وزیر رکھا. کن کا وزیر رکھا؟ رسول اللہ. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی تجارت کے لیے گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. ایک خواب دیکھا انہوں نے راستے میں. خواب دیکھا تو چونکہ ابھی اسلام تھا نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے، ہوئے نہیں تھے، یوں سمجھ میں آئی نہیں بات. تو وہ جہاں سے جا رہے تھے عیسائیوں کا زمانہ تھا، تو ملک شام میں جو ہے گرجا تھا عیسائیوں کا. تو وہاں ایک عالم تھا عیسائیوں کا، وہ بہت مشہور تھا علم دین کے اندر، اور تھے بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے بعضوں کو پھر اللہ پاک کی طرف سے اسلام بھی نصیب ہوا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ یہودی میں سے تھے، یہودی کے علماء میں سے. تو وہ خواب دیکھا انہوں نے، اور بہت ہی جو ہے یہ ہونے لگے کہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو کسی نے کہہ دیا یہ راستے میں جہاں چرچ آ رہا ہے بڑا، وہاں ایک عیسائی عالم ہے، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بے مثال ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد چونکہ بہت بڑے عالم تھے وہ، تو اپائنٹمنٹ لینا پڑا. اور ظاہری بات ہے ادب تو ہے نا بھائی، ادب ہے نا، ہر ایک کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. آپ ویسے ہی کر دو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ادب کے ساتھ جاؤ گے تو پھر آپ کو جواب بھی ٹھیک ملے گا، اور بے ادبی کے ساتھ جاؤ گے تو برداشت تو کر لیں گے سامنے والے، لیکن جواب پھر کیا ہے، وہ جس طریقے سے کام کرنا ہے اس طریقے سے ہوگا نہیں کام، ہے نا. یہ ہے آپ پر اگرچہ کوئی غصہ نہ ہو، لیکن کام جس طریقے سے ہونے کا وہ ہوگا نہیں. تو انہوں نے جو ہے نچلوں سے جو ہے اجازت لے کر پھر وہاں پہنچے. تو اس عیسائی عالم نے بالکل اپنے اندر بلایا، اپنے پاس بلایا، صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا سامنے. کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے خواب بیان کیا. اور میں کہاں کے رہنے والے ہو، آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا کہ مکہ مکرمہ رہتا ہوں. کہا کون سے خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ وہاں مشہور خاندان ہے. تو انہوں نے کہا قریش. تو صدیق رضی اللہ عنہ بھی قریش ہے، خاندان قریش ہے. اور چند باتیں پوچھی. انہوں نے کہا کہ تم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو، تمہاری عمر یہ ہے، قریش خاندان کے ہے، اور تم نے جو خواب بیان کیا من وعن، من وعن کا معنی فرام اے ٹو زید، یہ ہے من وعن. اس کی تعبیر میں دیتا ہوں کہ اب ان قریب اس نبی کی جو بشارت کتابوں میں آ رہی ہے، نبی آخر الزمان، ان کا ظہور ہونے والا ہے. اور تقریباً تمہاری عمر سے ہیں، 1-2 سال کا فرق ہوگا، اور تمہارے خاندان میں سے ہی ہوں گے. اور تم اس کے جو ہے ان کی حیات کے اندر تم ان کے وزیر بنو گے، اور ان کی آخرت میں جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. اور واقعی خلیفہ بنے صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے. تو یہ وزیر بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں یہ کہہ رہا تھا، اور خلیفہ بھی. تو وزیر تھے، تو سب سے زیادہ ہوش کن کا سنبھالا تھا؟ صدیق اکبر کا. بس تھا سارا غم اندر میں، سب سے زیادہ غم ان کو تھا، لیکن بالکل کیا ہے، اپنے آپ کو برقرار رکھا تھا. یوں اپنے آپ کو کسی وقت سارا غم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی ہے نا اپنے آپ کو برقرار رکھے. تو برقرار رکھا. تو یہ کھلی ہوئی تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ جو لہرا رہے تھے ان کے پاس گئے اور تلوار کو جھٹکا مار کر لے لیا. حالانکہ طاقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے، جھٹکا مار کر لے لیا اور کہہ دیا اجلس، یعنی سٹ ڈاؤن. اجلس کا معنی کیا؟ سٹ ڈاؤن. جیسا کہا اجلس، بلی کی طرح بیٹھ گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ. دکھا آپ نے بالکل وہ تلوار، وہ ہاتھ، وہ زور سب چلا گیا. کہا اجلس، بیٹھ جاؤ اور کوئی بات نہ کرو، میں کروں گا تب تک ایک لفظ نہ بولو، تلوار میرے پاس رہے گی. تلوار بھی لے لی اور بٹھا دیا. پھر آپ نے قرآن حکیم کی 4 پارے کی آیت پڑھ کر سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے پہلے اور انبیاء آئے اور وفات پا چکی، آپ کو بھی اسی طرح جانا ہے. تم نے پڑھا نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر میری آنکھ میں آنسو آنے لگے، اور میں نے بارہا اس آیت کو پڑھا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوا کہ ابھی یہ آیت اتری، سنبھل گئے وہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس امت کے اوپر کوئی دن اتنا کٹھن نہیں جتنا جس دن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال، سب سے زیادہ کٹھن. اور مدینہ والے کہتے ہیں کہ مدینہ والوں کے لیے سب سے زیادہ تاریک دن وہ نظر، یعنی اندھیرا نظر آتا تھا، اور سب سے زیادہ روشن وہ دن تھا جب ہجرت کر کے سرکار داخل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں کہا کہ ایک ایک درخت کا پتا روشن روشن معلوم ہوتا تھا. جب آپ کی اٹھنی مبارک آ رہی ہے نا، ایک ایک پتا پتا، فرمایا کنکریوں کے اندر بھی نور نظر آتا تھا. ہمیں ہمارے کھانوں کی مزہ اور جو ہے پانی کا مزہ بھی جو ہے کچھ اور ہی قسم کا ہو گیا تھا.
پانی کا اور کوئی مزہ آتا تھا، کھانے کا کوئی اور لطف آتا تھا۔ ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنی دھوپ اور گرمی ہے لیکن ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر بڑا سخت دن تھا۔ وصال ہو گیا، غم بڑھ آہستہ 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 2 دن کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ کتنے؟ 2 دن کی بات۔ نہ کوئی فریج ہے نہ کچھ نہیں ہے، سخت گرمی کا زمانہ۔ قسم خدائے کاک کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے پوری خوشبو آ رہی تھی۔ ارے بھائی وہاں کی گرمی آج دیکھ لو تم، اور وہ گرمی کا زمانہ تھا۔ آج بھی گرمی مدینہ منورہ میں کہتے ٹھنڈک، لیکن پھر بھی وہ گرمی جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے نا؟ ابھی بھی اس وقت وہاں کہتے ہیں، اس وقت کے زمانے کو وہاں کہتے ہیں ونٹر ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی کا سیزن ہے، لیکن صبح میں تھوڑی سی ہوتی ہے، بعد میں دوپہر کو وہی دھوپ ہے۔ اور جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو پچھلی مرتبہ میں گیا ہے نا، تو دیکھا کہ ہر جگہ کی اوپر جو ہے وہ گرم گرم ہوا۔ ایسے گرمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، ایک چادر اڑائی ہوئی ہے، نہ کوئی فریج ہے نہ کوئی نظام ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اتنی خوشبو آ رہی تھی، پیشانی مبارک کے اوپر سے خوشبو آ رہی تھی، بدن کے ہر جز سے۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے ہاتھ لگایا، ان کے ہاتھ سے خوشبو 6 مہینے تک نہیں گئی، 6 مہینے تک خوشبو نہیں گئی۔ کھانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ کھانے میں وہ خوشبو پیدا ہو جاتی تھی، اتنی خوشبو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب عجیب حالات طاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اب سارے امور جب طے ہو گئے کہ اب غسل دینا ہے تو کون دے، تو وہی وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وصیت ہو گئی ہے اس کی، میں بتاتا ہوں فلاں فلاں، یہ تفصیل ہے ساری، کسی اور وقت یہ غسل دیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک بدلے یا نہیں غسل دینے کے لیے پہنے ہوئے کپڑوں کو، تو یہ مسئلہ نہیں تھا وہ صدیق کے پاس۔ تو اٹھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تختے پر لیا، کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ کس عالم کے اندر جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تختے پر لیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے، غسل دینا ہے تو امرتن نعاس، سب کو ایک اونگ سی آنے لگی ہوئی ایسی تھوڑی آدھی آدھی، غبی آواز آ رہی ہے، نبی آخر الزمان ہے، خبردار ان کے کپڑے کو ٹچ نہ کیا جائے، اسی کپڑے کے اوپر پانی بہا دیا جائے۔ ترجمان السنہ میں حضرت محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کی ہے اس کی، اسی کپڑے کے اوپر کیا کر دیا جائے، پانی ڈال دیا جائے، بالکل کپڑا نہ نکالا جائے۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنازے کی نماز کی ترکیب بھی صدیق رضی اللہ عنہ نے بتائی، اور بہت ساری لمبی باتیں ہیں۔ رفتہ 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 صحابہ کرام کا غم دور ہوا، اور چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اونٹوں سے سفر کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی آپ ابھی یہاں پرستن کوئی میت ہو گیا تو 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، ایسی بات تو تھی نہیں ہے نا۔ اگر اونٹ کے ذریعے سے پرستن جانا ہو تو کتنے دن لگے، حساب کرو نا کرے، اونٹ کے ذریعے سے پرستن جانا ہو تو ہے نا۔ اور تھا نا ایک زمانہ یہ ہے نا، یہ ہے بائسیکل تو بہت بات کی بات ہے۔ تو دیہات کے اندر رہنے والے صحابہ مسلمان دور 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 دور، وہ تو ان کو تو پہنچ بھی نہ سکے، کسی کو تو 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد خبر ہو رہی ہے، اب رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب جب وصال ہو ہی گیا، دفن کر دیے، تو اب آہستہ سے جائیں گے۔ تو کچھ عرصہ ہوا اور دیہات کے رہنے والے ایک صحابی تو نہیں تھے، ابھی اسلام لائے نہیں تھے، لیکن دیکھا کہ صحابہ جا رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی امنگ کچھ پیدا ہوئی، آخر یہ کیا بات ہے۔ تو وہ بھی وہاں سے سفر کر کے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا، جو صحابہ کرام وہاں تھے مسجد نبی میں، کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ صاحب قبر جو اسلام لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا صحابی نے کہ ابھی تم ایسا کر لو کہ نماز کا وقت آ رہا ہے تو کچھ نماز سیکھ لو، تاکہ نماز کے اندر تم کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں سیکھ لو، اور یہ بیٹھ جاؤ، تمہیں یہی سکھائیں گے۔ صحابہ کرام کا مسجد نبی میں حلقہ لگتا تھا، تو ایک جگہ بھیج دیا گیا وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے، ابھی اسلام قبول کیا، ابھی شروع ہی کیا انہوں نے کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اتنے میں مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز کا وقت ہو گیا تو اذان کی آواز آئی،
مؤذن اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آنے لگی، تو سکھانے والے نے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اذان کا جواب دو، جب اذان پوری ہو جائے پھر دعا پڑھ لی جائے گی، پھر تمہاری تعلیم شروع ہوگی، وہاں تک بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اور اذان کا جواب جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے اس طریقے سے پڑھتے جاؤ۔ یہ نئے آنے والے جو دیہات سے آئے، ابھی اسلام قبول کیا، اب یہ تابعی بنتے ہیں صاحب۔ اذان ہونے لگی تو وہ جواب دینے لگے، اور جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، اور جو روزے کی طرف جو قبر کھلی ہوئی تھی، بالکل کھلی ہوئی تھی، نہیں یہ تو بہت بعد میں چل کر بن ہوئی، بالکل کھلی ہوئی قبر تھی سامنے، پردے لٹکے ہوئے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی، اتفاق سے غالباً پردے کھلے تھے، اس نے جو دیکھا ابھی اسلام کا، اتنی زور سے چیخ لگائی کہ ساری مسجد نبوی ہل گئی اور بیچارے گر گئے، دیکھا تو جان چلی گئی تھی، انتقال ہو گیا، ابھی اسلام لائے، ابھی ایک نماز نہیں پڑھے، اور اس کے نبوی کے اندر کیا ہو گیا، جان نہیں گئی۔ ایسا کہا آج بھی جب مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اذان ہوتی ہے تو لوگ جو ہے آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، آج بھی اگر آپ لوگوں کی نظریں ہیں تو، خاص کر کے آپ روضۃ من ریاض الجنہ میں اگر بیٹھیں گے، ہے نا، اور قریب میں بیٹھیں گے، یہ لوگ اکثر قریب ہوتے ہیں، آج بھی جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ جب آواز آتی ہے تو ان کا سینہ بن جاتا ہے، چیخ تو نہیں لگاتے ہیں لیکن ایسا وہ جو ہے روتے ہیں اور ایسے بیچ جاتے ہیں کہ بعضوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ نم بے ہوش جیسے ہو گئے، اور بعضوں کی رونے کی کچھ آواز بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے جان نکل گئی۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، میں یوں عرض کر رہا تھا، کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دل کے اندر دین کی تکمیل کے لیے اور یہ نور لانے کے لیے کہ جس نور کے ذریعے سے ہم چلے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے، اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت پیدا کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سے بھی اللہ کی محبت مانگیں گے اور اللہ سے حضور کی محبت بھی مانگیں گے۔ جب مانگیں گے محبت تو یہ سارے احکام یعنی جو نہ کرنا ہے وہ آسانی سے چھوٹ جائیں گے، اور جو کرنا ہے وہ آسانی کے ہم چلیں گے، اور پھر تھوڑا کرنے کے بعد بہت مل جائے گا، کیا ہو جائے گا، تھوڑا کرنے کے بعد بہت مل جائے گا۔ اس محبت سے کاٹ ہمارے دل کا چھوٹے گا، اس کے اندر نور آئے گا، جب نور آئے گا تو پھر گناہ جو ہے خود بخود کڑوا لگے گا۔ صاحب قصیدہ بردہ نے کہا ہے وہ نفس کا طفل، دیکھیں ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، اور بچے کو جو ہے وہ ماں کا دودھ بڑا لذیذ لگتا ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اتنا روتا ہے دودھ پینے کے لیے، اور جہاں لگا دیا ماں نے اپنی پستان کے ساتھ تو ایسا چمٹ جاتا ہے کہ کوئی آدمی کھینچے تو بھی وہ بچپن کے اندر چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، توڑ دے گا ماں کے پستان کو لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں، اتنا اس کو کیا ہوتا ہے، اور اس دودھ کی جگہ پر اس کو اور بھی کوئی چیز پلاؤ اس میں اس کے اندر لذت نہیں ہے جس کو ماں کے دودھ، اتنا اس کو لذیذ ون نفس کا طفل۔ لیکن اب ماں اپنے بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے تو ایک مدت تک پلانا ہے، پھر ہمیشہ تو نہیں پلانا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرتی ہے، عام طور سے علاج یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یا اس وقت بھی چلتا ہوگا کہ ماں اپنی چھاتی اور پستان کے اندر جہاں سے بچہ دودھ چوستا ہے کڑوی چیز لگا دیتی ہے، بالکل کیا کرتی ہے، کڑوی لگا دی، کڑوی لگا دی، تب بھی بچہ اس کو منہ میں تو ڈالتا ہے لیکن نکال دیتا ہے یوں کر کے، ایک دو دن ایسا کرتا ہے تو بچے کو ماں کی پستان سے پھر کیا ہو جاتی ہے، نفرت۔ اتنا لذیذ جو پستان تھا ماں کی چھاتی بچے کے لیے دودھ پینے کے لیے، وہ اتنا اس کے لیے جو ہے یعنی کڑوا بن جاتا ہے، اب اس سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ ماں اگر اپنا دامن کھول کر بچے کو بتائے تو یوں کر لے گا، چھوٹا سا بچہ کیا کر لے گا، یوں کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت بہت میٹھی ہے لیکن یہ اوپر سے کڑوی لگتی ہے، اس کڑواہٹ کو اگر ہمارے اندر ہم نے لگا دیا تو انشاءاللہ سارے گناہ پھر ہمیں کیا لگیں گے، کڑوا لگیں گے، اتنا کڑوا لگیں گے کہ غیر محرم عورت کے اوپر اگر نظر پڑ گئی تو ہاں یوں ہوگا کہ یار یہ روزے کی حالت میں سامنے کہاں سے آ گئی، حالانکہ معاف ہے آپ کو اس لیے کہ آپ نے جان مجھ کے نظر نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی اس کا آپ کو کب تک خیال رہے گا، ہاں یہ کیا ہو گیا کسی نے۔ اگر آپ نے کسی وقت کسی کے اوپر غصہ کر دیا، اس وقت خیال برابر نہ رہا اور غصہ کر دیا، غصہ تو کر دیا لیکن اب آپ پورے دن کون پگھل رہے ہیں، آپ ہی پگھل رہے ہیں، یار یہ کیوں کر دیا، یہ تو میری نسبت ختم ہو رہی ہے، یہ تو اللہ سے محبت میری کم ہو رہی ہے، یہ تو حضور سے میری محبت یہ ہوئی، میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ دن بھر اگر کوئی اپنے پاس کوئی تربیت رکھنے والا رکھتا ہے تو اس کے پاس بیچارہ چلا جاتا ہے کہ حضرت یہ ہو گیا، اب بھی کیا کروں، کس طریقے سے کروں، کیسے کروں، کیا کروں، توبہ کروں، حالانکہ ہے نا یہ گناہ پہلے بہت میٹھا تھا لیکن اب کیا ہو گیا، کڑوا، اب کڑوا لگ گیا۔ اور یہ آئے گا حصول عشق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، بار بار سن کر اس کو اپنے دل کے اندر ڈالو اور پیدا کرو، تو پھر انشاءاللہ تعالی، اور پھر
جیسے کاموں کے کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، ویسے جو کام نہ کرنے کے ہیں ان کے نہ کرنے سے نور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض مرتبہ جو گولڈ اور سونا اور یہ ہیرا جو موتی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے بہت کاٹ لگ گیا ہوتا ہے اور بہت غبار ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن پھر اس کی جب صفائی کرتے 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 اس کے بعد پھر جو ہے پالش لگاتے ہیں، پالش لگانے کے بعد پھر چلکتا ہے تو آدمی کا منہ خود اس کے اندر کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے۔ یہ تو اس طریقے سے جو کام نہ کرنے کے ہیں اگر وہ ہم کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم چھوڑتے چلے جائیں گے، عشق نبوی میں اگر ہم چھوڑتے چلے جائیں گے تو ہمارے دل کے اوپر ایک ایسا نور پیدا ہوگا جس نور کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس نور کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے ایک لائٹ نہیں ہزاروں لائٹ روشن ہوگی، اور روشن ہونے کے بعد ایک طرف وہ دنیا کے اجالے کا کام دے گا اور ایک طرف قبر کی طرف جانے کا راستہ بتلائے گا، دونوں راستے بتائیں گے، دونوں طرف۔ تمہاری موٹر میں دونوں لائٹ ہے نا، ایک آگے اور ایک آگے کئی لائٹ ہے اور پیچھے کئی لائٹ ہے، پیچھے کی لائٹ بھی تو کام ہے نا، پیچھے کی لائٹ بھی بتا رہی ہے راستہ آپ کو اور آگے کی لائٹ بھی آپ کو کام دے رہی ہے۔ نور آگے سے نور پیدا ہوگا، پیچھے سے نور پیدا ہوگا، ہے نا، ہاتھ اس طرف سے نور پیدا ہوگا، اس طرف سے نور پیدا ہوگا۔ یہ اس نور کے ذریعے سے دنیا میں بھی چلیں گے راحت، اور نور کے ذریعے سے جب چلیں گے انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا پرسوں سورہ نور شروع ہو گئی، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا نورانی اعمال حاصل کرو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ نور میں ہے نا، ہاں شروع کی ہے دو رکوع کے بعد، ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ شیطان کے قدم بقدم چلنا کیا ہے؟ فرمایا من یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی اور خراب باتوں کی طرف یہ لے جاتا ہے، سکھلاتا ہے۔ غصہ، ظلم، حسد، کینہ، بغض، کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھنا، بڑا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ لینا، ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا، یہ جتنی کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری گندگیاں ہیں، اور کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ ان کو جیسے ہی انسان اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو یہ چیزیں اس کے دل میں سے کیا ہوتی چلی جائے گی؟ نکلتی چلی جائے گی، نکلتی چلی جائے گی تو نور پیدا ہوگا۔ اب دنیا میں کیسا نور ہوگا؟ ہے نا دوست اور بزرگوں، سمجھ لو گے تو انشاءاللہ پھر کرنا بھی شروع کر دو گے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بیچارے دکھی ہیں، کتنے گھر والے دکھی، اور جھگڑا اگر دیکھا جاؤ تو کچھ نہیں ہے۔ ٹٹولو گے آپ اندر میں جا کر، ان کو لے کر بیٹھو میاں بیوی کو اور پوچھو ساری باتوں، تو ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں۔ لیکن اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ نہ ان کو ٹھیک سے کھانا ہضم ہو رہا ہے، نہ ٹھیک سے کھانا منہ میں جا رہا ہے ہونے کے باوجود، نہ ٹھیک سے ان کی نیند ہے۔ کوئی دن بھی عورت کا اور مرد کا ایسا نہیں گزرتا ہے جو لڑائی جھگڑے اور فساد کے اندر نہ ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہی ہوا جو قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بے حیائی کے کام سے رک جاؤ۔ جب بھی عورت اور مرد بے حیائی کے کاموں پر اتر جائے گا، اسی وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ ایک اندھیرا ہوگا، ایک تاریکی ہوگی جس کے اندر ان کو راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس تاریکی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ جل شانہ مرد کے دل میں سے عورت کی اور عورت کے دل میں سے مرد کی محبت کو ختم کر دے گا۔ جب دو آدمی مل کر، دو مرد عورت دونوں اگر گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا کام کا؟ اب اس سے ہزاروں لفڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ بار بار چابی لگاتا ہے کہ یہ پیسے اٹھا تو نہیں گئی، اپنی ماں کو تو نہیں بھیج دیا، اپنے بھائی کو تو نہیں بھیج دیا، یہ تو نہیں کر دیا، کھڑکی میں سے کسی کو دیکھتی تو نہیں ہے، یہ تو یہ۔ اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کسی کو دے کر تو نہیں آیا، کہیں کسی کے ساتھ لگا ہوا تو نہیں ہے، کچھ ہے تو نہیں، کچھ لفڑا تو نہیں ہے۔ اب بیچاروں کی ساری زندگی کی کمائی اور طاقت اسی میں خرچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود رات دن یہی وہمیلی زندگی۔ کیا ہو گیا؟ اور وہمیلی زندگی جانتے ہیں نا، یعنی کیا ہے؟ سسپیسس میں سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ہے نا، سسپیسس۔ اب وہمیلی زندگی بن گئی جہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے، اب نکلنا نہیں، اندھیرے میں، کھڈے میں اب پھرتے رہو۔ اب اگر پون سر سے لے کر اتنے ہو جائے کہ اگر
اس کا جو ہے سارا جسم بھی اس کے اندر چھپ جائے نعمتوں کے اندر، لیکن زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ اندھیرے میں گزر، اندھیرے میں گزر، بالکل کسی قسم کا کوئی جو ہے کوئی یعنی مکان کا جو مقصد تھا، رہنے کا جو مقصد تھا، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم کو دونوں نے ٹھکرایا، عورت نے بھی ٹھکرایا اور مرد نے بھی ٹھکرایا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو تاریکی کھڈے میں ڈال دیا اور وہمیلا مزاج بن گیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے یہاں جو ہے ان کی ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ کچھ سفارش کرانا چاہتے آپ سے۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ایک وہمیلے مزاج میں، وہمیلے پن کے اندر کیا ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا وہم ہو گیا ان کو؟ کہا ان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ ان کا پورا بدن سر سے لے کر پاؤں تک گلاس کا بن گیا ہے، وہم ہو گئے تھے۔ کہا تو ان کو تم نے یوں کر کے دیکھا نہیں؟ کہا وہ اپنے بدن کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا حضرت اتنی تکلیف ہے کہ جب ان کو سونا ہوتا ہے تو 10 میل بستر پر چھت رکھتی ہے، کہیں طرف کچھ پھوٹ نہیں جاوے، کوئی چیز پھوٹ نہ جاوے۔ اٹھتے ہیں تو بڑی مصیبت سے، بیٹھتے ہیں تو سارے گھر والوں کو تنگ کر دیا ہے، سارے گھر والوں کو تنگ کر دیا۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو یہاں سے کوئی گلاس نکل گیا، آگئی بس پورا بدن، اور بالکل وہم کے اندر مبتلا ہوگا نا، یہ وہم ایسی چیز ہے، وہمیلا پن۔ کہا حضرت، کہا اس کا کوئی تعویذ؟ کہا اس کا کیا تعویذ ہو، وہم کا کیا علاج ہو سکتا ہے نا؟ وہم۔ اور آپ جان لو میرا عزیز دوست بزرگو، یہ میں باتیں بیکار نہیں کرتا ہوں، یہ آپ کو شریعت کا نور بتاتا ہوں، پہلے دنیا پھر آخرت تو ہے ہی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی پریشانی ہے۔ کاش کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں اور سنیں۔ آج جو نوجوان رات کو جو عورت اور مرد جن کے جھگڑے ہیں، آج ہی اگر میری بات کو سن کر عمل کر لے، میں انشاءاللہ کہتا ہوں، اللہ جل شانہ سے امید رکھتا ہوں، سحری کے وقت دونوں کے گھر جنت بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن میں شریعت کی روشنی میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، سحری تک میں ان کا گھر جنت بن جائے گا، جو ان باتوں کو غور سے سنے۔ یہ اللہ جو ہے اندھیرے میں ڈالتا ہے، یہ وہمیلا مزاج۔ یہ کہتا ہوں گنگوہی نے کیا کیا، لیکن درمیان میں عرض کر دوں کہ یہ وہم ہوتے ہوتے پھر انسان کے دماغ میں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ وہم پھر حقیقت بن جاتی ہے، ایسی قوت طاقت بن جاتی ہے کہ یہ وہم جاتا نہیں ہے۔ افلاطون جو تھا، ایک حکیم تھا، افلاطون بہت مشہور گزرا ہے، علماء نے جگہ جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، عربی کتابوں میں جو ہے اس کے کافی بیانات آتے ہیں۔ یہ بہت سارے فن کا ماہر تھا، حکمت بھی جانتا تھا، جنگل کی جڑی بوٹیوں کی دوائیں بہت جانتا تھا، لیکن اس کے پاس بہت سارے فن تھے۔ یہ پرانے زمانے میں گزرا ہے، تقریباً آج سے 500-600 سال گزرے ہیں افلاطون۔ اسی کے اوپر سے پھر بعد میں بہت سارے افلاطون حلوہ اور یہ اور وہ، اس نے بہت ریسرچ کر کے، ہاں جیسے آج سائنسدان ہے نا، تو سائنسدان کچھ آج کے نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یہ بہت بڑا اس زمانے کا سائنسدان تھا، اس کو فلسفی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا فلسفی گزرا ہے کہ اس نے ریسرچ کر کے یہ حاصل کیا کہ جب کوئی چیز کسی جگہ پر نہ ہو اور اپنے دماغ میں جما لیا جائے وہم کے طور پر پہلے کہ وہ چیز وہاں ہے، پھر اس کے اوپر قوت جمائے آگے آدمی چلتا ہے، تو پھر وہ چیز حقیقت میں وہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود اس کو نظر آتا ہے، اس کا وجود اس کو نظر آتا ہے۔ بڑا مشہور تھا، پڑھا لکھا بہت تھا۔ آخر میں جب لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا تو شہر چھوڑ کر جنگل کے اندر ایک جھوپڑا بنایا۔ جھوپڑا جانتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ کاٹیج۔ میں سمجھاتا جاؤں آپ کو، کیونکہ بات چلنی بھی تو چاہیے نا، پھر ہے نا، پھر آپ جو ہے میڈ انڈیا والی سمجھ جائیں گے، لیکن میڈ ان یو کے وقت کیا ہوگا پھر، ہے نا۔ تو چھوٹا سا جنگل میں پہاڑوں کے دامن میں بنایا، اور وہیں وہ رہتا تھا، اور کچھ خادم لوگ اس کے پاس رہتے تھے۔ باقی کسی کو اگر آنا ہوتا تھا تو وہ اگر چاہتا تو آنے دیتا، اور نہیں چاہتا تو نہیں آنے دیتا۔ زمانے کے بادشاہ کو ایک مرتبہ یہ خواہش ہوئی کہ یار یہ بوڑھا بہت عمر کا ہو گیا ہے اور باتیں بڑی عقل مندی کہتا ہے، تو کچھ جا کر تھوڑی سی بات تو سن لینی چاہیے جو حکومت کی لائن سے بھی کم آئے گی، کیونکہ بہت مشہور ہو رہا تھا۔ تو اپنے چند وزراء سے کہا، وزیروں سے، کہ چلنا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ اور اس کے وزیر لوگ جو ہے وہاں گئے۔ جانے کے بعد اس کے خادم سے کہا کہ بادشاہ آیا ہے۔ تو اس نے کہا سوچ کر جواب دوں، اس کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے، ٹھیک ہے نا۔ یہ
آدمی جب دنیا چھوڑ دیتا ہے تو کسی کی پرواہ کیا ہے، یہ لوگوں کے جو ہے جوتیاں تبھی تک اٹھانی پڑتی ہے جب تک آدمی جو ہے دنیا سے حرص کرتا ہے۔ حضیر ابن بیاض رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے کے اندر تھک گئے تھے ذکر کر کے، تو ذرا دیوار کا سہارا لیا اور پاؤں ایسا ذرا لمبا کر دیا، ایسا نہیں قبلے کی طرف، ایسا تو کر سکتے ہیں نا آپ کہیں، بہت تھک گئے۔ زمانے کا بادشاہ آیا، لوگوں نے کہا وہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا، تو ادھر ادھر دیکھتا گیا، تو جہاں جاتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جائے نا بادشاہ، ان کے پاس گئے تو یہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا بڑا بادشاہ جا رہا ہے، لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے اور یہ پاؤں بھی سیدھا نہیں کر رہا ہے، اٹھنا ادھر کدھر۔ تو وزیر نے کہہ دیا کہ یہ پاؤں لمبا کرنا کب سے سیکھا؟ کہا جب سے ہاتھ بند کرنا سیکھا، جب سے ہاتھ بند کرنا سیکھا تب سے پاؤں کو لمبا کرنا سیکھا۔ جب خدا ہی کی ضرورت ہے، اسی کی محبت کی ضرورت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا وسیلہ ہے، لاکھ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں کیا پڑی آگے، کچھ نہیں۔ دنیا میں ایک آدمی اگر کسی عورت کے اوپر دیوانہ اور گانڈا ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کچھ سنتا نہیں ہے۔ تو پھر ایک انسان کے اوپر جو عاشق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہے، تو جو دل خداوند قدوس کی یہاں لگ جائے تو پھر جو ہے فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب سے ہاتھ میرا بند ہو گیا اور ہاتھ جو ہے پھیل کر ادھر چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ادھر چلا گیا، تب سے جا کر دنیا والوں پاؤں لمبا کر دیا۔ وزیر کا اتنا سا منہ ہو گیا، کریں گے بھی کیا میاں، آگے بڑھیں گے تو پھر اور کچھ ملے گا۔ یہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، سب کو اسے ڈرنا پڑتا ہی ہے، نہیں ڈرے تو مورے ویلے۔ اب یہ اردو فرسٹ کلاس ہے نا، جلدی یا بدیر، یہ اس کا اردو میں ترجمہ، چکھنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے، ہے نا۔ کسی ولی کی طرف اللہ جل شان ہو ہمیں انگلی یہ دن ہمارا نہ لائے۔ میں تو اولیاء کرام سے بھاگتا ہوں، آپ کہیں گے بھاگے، اس لیے بھاگتا ہوں جتنی دیر ہو سکے اتنا تو بیٹھ لیتا ہوں، باقی بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ کہیں زیادہ دیر بیٹھنے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کچھ نہ ملے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ ملنے کی بجائے جو اگر کوئی سزا مل گئی تو پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو باقی اگر بیٹھے اور کچھ ہوا بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو فضیل بن عیاض کا کیا تو افلاطون نے کہہ دیا کہ سوچتا ہوں، سوچنے کے بعد اجازت دے دی کہ بھائی بادشاہ آ سکتا ہے۔ آنے کے بعد بیٹھا بادشاہ، ایک معمولی چیز کے اوپر بیٹھا، وہاں ایسا تھوڑا ہے کہ یہ آیا تو یہ ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ قریب میں گزرے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت عزت کیا کرتے تھے، حکیم الامت کے بھی خود یہ بزرگ ہیں، ہے نا۔ تو اور وہ زمانہ وہ تھا دہلی کے اندر کہ جب اس وقت جو ہے یہ انگریز کا جو ہے وہاں راج تھا، تو کسی انگریز افسر نے، انہوں نے وہاں حکومت کی نا، کی نا، اسی کا تو آپ وصول کر رہے ہیں، میری پیٹ جو لے رہے ہیں اسی کا لے رہے ہیں، لے کر آیا کہا نکالو، ہندوستانی لوگ چھوڑے ہے نا، چھوڑے یہ تو ان سے وزیر نے کہلوا دیا، وہ بھی بہت مشہور تھے، مستجاب الدعوات تھے کہ ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا، حضرت سے خادم نے پوچھا حضرت ملنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے وزراء ہیں، کہا بڑے بڑے وزراء ہیں تو کیا کریں گے؟ کہا حضرت ملنے دو۔ تو خادم سے کہا اچھا ملنے دو، کہا ہاں۔ حضرت مجذوب بھی تھی، اچھا کہا ملنے دو، چلو تم کہتے ملنے دو تو ملنے دو۔ کہا حضرت کب؟ کہا کوئی دن دے دو۔ اب حضرت اس کے بعد بھول گئے، اب وزیر نے دے دیا، اب وہ دن آ گیا تو دوپہر کو بتایا کہ حضرت وہ آج آنے والے ہیں۔ کہا آنے دو، کب آنے والے؟ ابھی آنے ہیں تو بلا لو۔ کہا نہیں وہ شام کو آئیں گے، کیوں بڑے لوگ تھے، وہ وزیر بیچارہ ڈرتا ہے۔ جب وہ آ گئے باہر تو وزیر نہیں، خادم نے کہہ دیا حضرت مولانا سے کہ حضرت وہ باہر آ گئے ہیں۔ کہا بلا لو بھی جلدی سے تاکہ نمٹ جاؤں، تو پھر اپنے اللہ اللہ کرنے لگوں۔ تو حضرت گودی پر بیٹھے ہوئے تھے، پھٹے پرانی اللہ کا ذکر، وہ لوگ آ گئے، دو تین تھے تو سارے کے سارے کھڑے رہے۔ تو حضرت نے کہا او تم انگریز وزیر ہو کیوں؟ ہاں، وہ حضرت بھی انگریزی کی طرح تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت، ہے نا۔ اچھا کہا تم آئے تو، اچھا کہا کہ تم ابھی تم کو کہو تم بیٹھ جاؤ تو تم بیٹھ تو سکتا نہیں، اس لیے کہ تم نے تو سب اپنے آپ کو باندھ دیا ہے بچھڑے بیٹھ۔ تو پھر خادم سے کہا کہ ارے تجھے خبر نہیں یہ لوگ آنے والے ہیں، تو ایسا کرو دو چار مٹکے لے آؤ، اس پر بٹھا دو۔ وزیر بیچارہ، خادم بیچارہ ڈرتا ہے کہیں ٹوٹ گیا تو
تو قریب میں پڑے ہوئے مٹکے تھے، وہ 2-4 رکھ دیے، کہا اس پر بیٹھ جاؤ، کہا یہی کرسیاں ہیں ہماری۔ بیچارے نے دیکھا نہیں ہوگا، ان کو کرسی مٹکے پر بٹھایا حضرت نے۔ واقعی میں کہتا ہوں نا، جب خدا جس کے پاس ہو جائے نا، جیسے نہیں کہا علامہ شبلی کی بات میں نے آپ کو کل فجر میں کہی یا پتہ نہیں کب کہی، علامہ شبلی کا انتقال ہونے لگے، لوگ کلمہ کہنے لگے تو کہتے ہیں کہ تم اس کو کلمہ کہہ رہے ہو جس کے دل کے اندر خدا ہے، صاحب کلمہ ہے، تم تو اس کا نام لے رہے ہو، وہ تو خود یہاں ہے میرے پاس، یعنی مطلب کتنا بسا ہوا ہے میرے پاس۔ بٹھایا، پھر انہوں نے کہا کچھ نصیحت، تو کہا دیکھو کسی پر ظلم نہیں کرنا، تم باہر سے آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ستانا نہیں، سیدھی بات، آ جاؤ۔ ڈرتے تھے بددعا سے۔ پھر جاتے کہا کہ حضرت کچھ تبرک، تو خادم سے کہا کچھ تبرک ہے، کہا دیکھو وہاں وہ چھوٹا یہ بدنی ہوتی ہے نا پانی کی، وہ لائے تو اس میں ان کی مٹھائی بڑی دیتی، تو کہا اس میں کچھ ہے تو نہیں، کھورچ کر پھر سب کو ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی دی، کہا اس کو کھا لینا، پھینکنا نہیں کہا۔ سب نے کھا لی، باقاعدہ کیا کر لیا، سب نے کھا لیا، اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ تو افلاطون نے کہا کہ آنے دو، تو بادشاہ چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد وہی تھوڑی سی مختصر بات ہوئی، اور پھر بادشاہ جب جانے لگا تو افلاطون کو کیا سوچ پڑ گئی، اس نے کہا ریسرچ کروں آج برابر، کہا کہ کیا تم سے ہو سکتا ہے تم لوگوں سے کہ میری دعوت قبول کرو؟ افلاطون نے کہا، بادشاہ سے کہا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور، کیوں نہیں قبول کریں گے، بھائی کریں گے نا، ضرور کریں گے، ذرا بھی آناکانی نہیں۔ تو مہینہ 15 دن دے دیا، معین تاریخ کے فلانی تاریخ کو ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں ہوں اور یہ 2-3 ہیں اور 2-4 اور ساتھ آ جائیں گے، کیونکہ ذرا آنا ہے تو پھر راستے میں۔ کہا نہیں، میں آگے بات کرتا ہوں۔ افلاطون نے کہا تم اور تمہارے جتنے فوجی ہیں وہ سارے کے سارے سب آئے، ہزاروں کی تعداد میں، سب کی دعوت ہوگی یہاں، اور یہ سارا میدان ہے دیکھو کتنا بڑا ہمارا، تم فکر نہ کرو۔ اور رات کی دعوت دی، بادشاہ نے قبول کر لی، لیکن سوچتا گیا کہ اس کا اتنا سا جو ہے جھوپڑا ہے اور یہ اتنے سارے لوگوں کو بلاتا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ پلیٹ ہی کہاں سے لائے گا کھلانے کے لیے۔ لیکن بادشاہ نے یہ سمجھ کر قبول کر لیا کہ آئیں گے اور آنے کے بعد نہیں کھلائیں گے تو پھر اس کی بے عزتی ہوگی، تو بتائیں گے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے دیکھو ہار گیا۔ جو تاریخ دی تھی مہینہ 15 دن، وہ وقت آ گیا، بادشاہ، ماں، فوجی، لشکر سارے جو ہے تیار ہو رہے ہیں، صبح سے کہ آج شام کی دعوت سے وہاں چلنا ہے، سارے کے سارے سب لشکر چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اندر اس کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کا وقت، اندھیرا ہو رہا ہے جنگل میں۔ وہ اندر میں جا رہے ہیں، دیکھیں تو وہاں بہت روشنی ہے، تو جیسے گئے تو وہاں سے دونوں سائڈ کے اوپر شمع لگی ہوئی ہے ان کے اعزاز میں۔ شمع جانتے ہیں نا، لائٹ ہے اس زمانے کی، جیسے یہ لائٹ ہوتی ہے نا یہ، لیکن وہ اس زمانے کی، وہ تو بہت قیمتی ہوتی تھی۔ ارے بھائی آپ کوئی بڑی بڑی جگہوں میں دیکھتے ہیں نا، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کھمبا ادھر ہے، ایک پلر ادھر ہے، ساری دونوں طرف، اور درمیان میں فرش بچھا ہوا ہے چلنے کے لیے، قالین۔ بادشاہ حیران ہے کہ یہ اس کمبخت نے اس کو لا کر رکھا کب، کون سے ملک سے اسپورٹ کیا ہے نا، جو شاہی محل میں نہیں ہے وہ قالین جانتے ہیں نا، غالیچے، اور یہ ساری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ وہیں سے حیران ہو گیا، چل رہا ہے ابھی تو دور ہے، میدان تو آ رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد جب آگے پہنچا تو دیکھا کہ سب کمرے بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے نے روم، اور ایک بہت بڑا اچھا محل جیسا کمرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے خادم نے کہہ دیا یہ بادشاہ اور اس کے خاص لوگوں کے لیے، باقی یہ سارے فوجی لوگوں کے لیے، اور کھانے کے لیے باورچی خانہ اور جگہ پر ہے پیچھے، وہیں سیدھے چلے جاؤ۔ وہاں چلے گئے تو نیچے بیٹھ کر کھانا تھا، تو دیکھا ہے گوشت ہے اور یہ پراٹھے اور یہ اور سب، شراب کی بوتلیں ہیں، شراب، وہ تو ایک شراب، وہ تو خوب کھایا انہوں نے، تو رات بھر مزہ اڑائی، اور اس کے بعد اعلان ہوا کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلے جائے، بادشاہ بھی وہاں چلے جائے۔ تو وہاں ایک عورت کا نظام کیا تھا، ہے نا، یہ ہے، رات دیر ہو گئی، سو گئے سب، اور افلاطون بھی اپنے جھوپڑے کے اندر جا کر بند کر گئے۔ صبح ہوئی، ایک دم دھوپ نکلی، جب خوب تڑکا نکلا اور خوب گرمی ہوئی، دیکھا سب لوگ دھڑاڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے بغل میں ایک ایک گھاس کا پولا پڑا ہوا ہے، اور جس کی منہ میں دیکھو مٹی لگی ہوئی ہے،
وہ ڈبے کھائے رات بھر، ہے نا؟ ڈبے جانتے ہیں نا وہ مٹی کے، ہے نا، پتے پڑے ہوئے ہیں، ڈبے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ بادشاہ بھی جاگا، کہا وہ کدھر ہے، اس کی بات میں پوچھو، کہا راستہ پکڑو۔ چلے آئے، جب چلے آئے تو افلاطون نے میسج بھیجا کہ میں تیری دعوت کر کے ایسا تجھے نہیں کرتا، لیکن جب تو میرے پاس آیا تھا تو تو نے بادشاہت کے اندر کچھ گمنڈ کیا تھا، تو میں تجھے بتاؤں کہ اس بادشاہت کا حاصل کیا ہے۔ فرمایا ہم ایک نظر کے اندر ایسا یقین کر لیتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی، وہ تمہیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ افلاطون نے قوت وہمیہ کو اتنی طاقت دی تھی، یہ ہے قوت وہمیہ، آپ کو سمجھا رہا تھا۔ کیا کہا تھا قوت وہمیہ کو آپ نے؟ یہ ہے سسپیس کی حقیقت۔ ہاں، یہ تو اس کی بڑی حقیقت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سمجھتے ہوں گے، موئی لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ بدو جانیے بیجو ہوں ٹھہرے تم ایم جانا کہ نہیں جانا، یہ جھاڑو آپ لوگ ایسا جانیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہی ہمارے لیے خیر کی بات ہے۔ جو اگر آپ جان گئے کہ کچھ جانتے ہیں تو مر گئے اب، ہے نا؟ یہ قوت وہمیہ۔ اور میں آگے چلتا ہے اس کے ساتھ، جس قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس قلب میں کے اندر جو حضور کی جو قوت آتی ہے، اس میں اور دونوں میں کیا فرق ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ درمیان میں خالی اتنا کہہ دوں تاکہ صوفی جی کو وہم نہ گزرے، ہے نا؟ وہم ایسے دو الفاظ میں نے ختم کر دیے، ہے نا؟ حقیقت ہے وہ ایک اور چیز ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام قصے میں ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے سمجھایا ہے، لیکن اس طرف تو انشاءاللہ کبھی جائیں گے۔ لیکن درمیان میں جو جملے ایسے کہہ دیا تاکہ بات کھٹکتی نہ رہے، پھر وہ بھی آئے گی انشاءاللہ کسی موقع پر۔ تو یہ قوت وہمیہ یعنی ہماری اچھی تنخواہیں ہیں، کوئی ویک کے 200 پاؤنڈ لا رہا ہے، کوئی 300 پاؤنڈ لا رہا ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، بچے بھی خوبصورت ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کسی کے جو ہے 50,000 پڑے ہوئے ہیں، کسی کے 10,000 پڑے ہوئے ہیں، کسی کتنے لیکن پوری زندگی کس کے اندر جا رہی ہے؟ کیا سسپیشن میں گزر رہی ہے، سس میں گزر رہی، بولو ہے نا اندھیرا بالکل۔ یہ کیوں؟ اللہ کی محبت کو اور حضور کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں دی۔ جس دل کے اندر یہ آ جائے اس کی زندگی پھر حقیقت میں گزرتی ہے، سسپیشن میں نہیں گزرتی، وہمیلی زندگی نہیں گزرتی۔ اور یہ وہمیلے پن کے اندر بالکل چوکھا ہے مرد، کلین، بیوی بالکل چوکھی ہے، کلین ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی طرف سے منہ نکلے تبھی جا کر یہ وہم جا سکتا ہے۔ لیکن کب؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے۔ اور اگر لے لیا آج تو میں نے کہا سحری کے وقت ٹھیک ہو جائے گا، سحری کے وقت کیا ہو جائے گا؟ اس کو قرآن پاک نے کہا ہے نا، اسی سورہ نور کے اندر فرمایا نور ڈالو اندر میں، وہم کو ختم کرو، وہم کو ختم کرو، وہم کو ختم کرو۔ وہم بزرگوں نے اس لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ بین ایک آدمی کے اندر خرابی نظر آتی ہے، پھر بھی بزرگان دین مراقبہ کر کے اس کو کوئی اچھی چیز پر لے جاتے ہیں، کہ کوئی اچھی چیز پر لے جاتے ہیں۔ کس پر لے جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسلمان نے کہہ دیا کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا۔ امام صاحب حدیث پاک لے کر بیٹھے تھے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ، امام صاحب حدیث پاک لے کر بیٹھے تھے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ۔ یہ بڑی غامض باتیں ہیں سننا صوفی جی، ہاں، اس سے ایک راستہ ملے گا، نور ملے گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو کچھ دوسری ہی چیز نظر آئے گی، پھر ہے نا، ہاں کوئی دوسری چیز نظر آئے۔ ایک مرتبہ اگر پڑھ لو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون، کوئی سما ہی بدل جائے گا۔ ورنہ یہ کتنے 500 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، پھر رات کو جھگڑ کے سوتے ہیں۔ 501 مرتبہ کا درود جھگڑنا دونوں کا، یہ کیوں؟ نور پیدا نہیں کر رہے ہیں، پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ دور ہے۔ امام حنیفہ کیونکہ یہ دوسری ایسی طرف چلا گیا جہاں سے ذہن بہت دور چلا گیا نا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہہ دیا کوئی کافر جہنم میں، اور ایک مسلمان نے کہا، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے اور طلبہ کو غصہ آنے لگے کہ اس کو ماریں گے۔ امام صاحب نے کہا اللہ کے بندو، مسلمان ہے یہ، رحم کرو اس کے اوپر، بعد میں تم توبہ بھی کرا سکتے ہیں، اس کو دین پر لا سکتے ہیں، ایسا نہ کرو، بھائی ہے مسلمان ہمارا۔ اس نے یہ کہا کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو سوچو، مراقبہ کرو، اس کی بات کو سچ بن سکتی ہے تو بنا لو،
وہم نہ کرو، وہم نہ کرو۔ دیکھو کتنے اسی کا نام ابو حنیفہ ہے، آپ کہتے ہیں ابو حنیفہ، یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہیں۔ کہا تم سوچو، مراقبہ کرو۔ تو سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر تک سوچا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگردوں میں امام محمد، کہا آپ کو سمجھ میں آیا کہ حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بین کلمہ ہے، اب کیا کرے؟ کہا اور کہا پھر سوچو۔ کہا کچھ، کہا اب میں بتلاتا ہوں تمہیں۔ کافر کا معنی جہنم کا انکار کرنے والا، کافر کا معنی، جو کافر بھی جس وقت جہنم میں جائے گا اس وقت وہ جہنم کا انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جہنم سامنے ہوگی۔ جو کافر بھی جب جہنم میں جائے گا تو اس وقت جہنم کا انکار کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جہنم کہاں ہوگی؟ سامنے ہوگی۔ تو تم کہہ دو کہ کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی کافر ہوتے ہوئے جہنم میں نہیں جائے گا، اس سے پہلے وہ اقرار کر لے گا، لیکن وہاں کا اقرار فائدہ نہیں دے گا۔ بھائی باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی دور تک لے گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ صرف کہ کوئی بری بات ہو اس کو بھی اچھی بات کے اوپر لگاؤ، ہے نا؟ اگر آپ جا رہے ہیں اور کسی کے متعلق آپ کو وہم ہے کہ اس کی اور آپ کی برا بنتی نہیں ہے، وہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اپنے دماغ پر وزن ڈالو اور نہیں ڈالتے ہو درود پڑھو، اللہ کو یاد کر کہو کہ یہ یوں ہی سوچتے ہوں گے میرے متعلق کہ یار اس آدمی کو بہت ہم نے کہا، ابھی جو ہے اس کے پاس معافی مانگنا چاہیے، اس کو سزا نہیں چاہیے، بیچارے ان کو ڈر لگتا۔ ایسا نہ ہو، ایسا کیوں کہ ہاں اس نے کہا ہی ہوگا، اس نے کہا ہی ہوگا، ایسا کیوں سوچے؟ ایسا سوچے کیوں، آنے کیوں دے؟ یہ ہے دل کی نورانیت صوفی جی، تو پھر کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، حب رسول دل میں اتارنے سے یہی ہوتا ہے، حب رسول دل میں اتارنے سے یہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ذرا دیر کے اندر دوسرے صحابی کے پاس معافی مانگنے جاتے تھے، تھوڑی دیر میں، یار معاف کر دو۔ کیا کیوں؟ کہا میرے تو خیال میں نہیں، کہا نہیں پھر بھی میرے کو ٹھکٹک رہی ہے، اب مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ کیسی دل کے اندر کس طریقے سے کیا تھی؟ نورانیت تھی۔ تو میں نے کہا کہ شریعت کو چھوڑنے کے بعد ساری زندگی جو ہے، یعنی ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود، اور ایک آدمی کے پاس 10 پاؤنڈ جیب میں نہیں ہے، معمولی تنخواہ کا مالک ہے، زیادہ پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، بھاڑا دینے کا کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پہ جا رہا ہے، زندگی حقیقت پر گزر رہی ہے، اس کو وہ لطف آ رہا ہے جو لاکھوں والوں کو نہیں آ سکتا ہے۔ اس کی زندگی حقیقت پر گزر رہی ہے، اس کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ حقیقت پر گزر رہی ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عربی زبان میں اصول فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، ان کی یہ مصنف ہے، بہت بڑی زبردست کتاب ہے نور الانوار فقہ کے اندر، اس کی یہ مصنف ہے۔ عالمگیر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ تھے بہت بزرگ، دیکھو کیسے کیسے نور والے۔ ان کے پاس کچھ لوگ گئے شہر کے، وہاں سے جا رہے تھے پورن کھڑولا، کہا کہ ان کے پاس کچھ پیسہ نکالنا چاہیے، روپیہ 2 روپیہ۔ تو کہا کیسا کریں گے؟ تو ان کو یہ سوچی کہ جا کر بیٹھے ادب کے ساتھ، بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے بیٹھے اور بیٹھنے کا کہا السلام علیکم، کہا کیوں آئے؟ تو کہا کہ ایک خبر ملی ہے۔ کہا کیا خبر ملی ہے؟ کہا کہ دہلی کے شہر کے درمیان میں جو برج ہے، آج بھی ہے دہلی کے اندر، آپ جاؤ گے نا تو درمیان میں جمنا بہتی ہے اور اس کے اوپر برج، دہلی کا شہر ایک سائڈ ہے اور دوسرا شہر اس سائڈ پر ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ لوگ کنارے پر جو ہکتے رہتے ہیں نا تو سارے شہر کی حیثیت بگاڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا جو نہ کرے تو یہ جو ہے نا میری صبح میں پھر جو تفریح کی جگہ ہے بگاڑ دیتے ہیں نا، کیا کہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ تہذیب کی بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو رہا ہوں نا، آگے بات سنیں، ہاں کافی زمانہ گزرا ہے وہاں۔ تو کہا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو ان 2-3 آدمیوں نے آ کر کہ یہ جو دہلی شہر کے درمیان میں جو ندی بہ رہی ہے اس کے اوپر جو پل یعنی جو برج بنا ہوا ہے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو برج کو اب وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جا رہے ہیں، پورا کا پورا برج اٹھا کر، اور وہ ایسی جگہ پر لا رہے ہیں جہاں آپ کا مکان ہے، یہاں رکھیں گے، آپ کا مکان ہے۔ تو ملا جیون نے کہا یار یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، میرے کو کتاب لکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ لوگ یہاں بیج لا کر آپ میں کہاں جاؤں گا؟ کہا پھر آپ کو کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ تو کہا اگر اس میں مہینہ 2 مہینہ بھی میرا گزرا تو میرا بہت حرج ہوگا، یہ تم نے کیا خبر سنا دی؟ تو کہا حضرت ایک ترکیب لائے ہیں، ہو سکتا ہے۔ کہا کہ جو لوگ برج کو اٹھا رہے ہیں ان کو اگر 1 روپیہ جو دے دے تو پھر وہ یہاں اٹھا کر نہیں لائیں گے،
تو حضرت نے کہا اچھا یہ روپیہ لے جاؤ دے دینا یار، کہنا کہ یہاں میرے پاس فریج نہیں لانا، روپیہ لے کر بھاگ گئے، چائے پی لی، وہ تو چلے گئے، ہویا معاملہ۔ اب ان کے خادموں کو، ملا جیون کے شاگردوں کو جب خبر ہوئی تو کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا۔ کہا حضرت کوئی پل بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں تک آ سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھو پل تو اپنی جگہ پر سے اٹھ کر یہاں آ سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ میرے سامنے جو تھے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ پل آوے یا نہ آوے، لیکن پل چاہے نہیں آ سکتا ہو لیکن مسلمان جھوٹ، جو مسلمان نے بولا وہ کیا ہے، کتنا حسن ظن تھا، دیکھا آپ نے؟ اگر آج یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، معاملہ ہماری زندگی وہمیلے پن سے نکل جائے۔ بیرونی معاملات تو بہت دور آگے ہے، میں صرف ایک گھریلو نقشہ بتاتا ہوں۔ سب چیز ہونے کے باوجود وہم پر زندگی گزر رہی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ وہم جب ہوتے ہوتے بالکل حقیقت، افلاطون کا قصہ تو آپ نے سنا، بہت بڑھ کر زبردست، جو اس نے ریسرچ کیا تھا، اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، ان کے سامنے خادم نے آ کر کسی کہا کہ فلانے کو وہم ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تعویذ وائز تو ہے نہیں لیکن حکمت سے اس کا علاج کرتا ہوں۔ حضرت حکیم بھی بہت بڑے تھے گنگوئی۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھولے ہوتے ہیں، نیچے دیکھ کر چلتے ہیں لیکن وہاں سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ ہاں تم یوں نہ سمجھنا، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل کے اندر خدا اور اس کے رسول کی محبت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اس روشنی کے اندر کیا نظر نہیں آئے گا؟ یہ تم بھولے ہو، رونگ ہو، جو یہ سمجھتے ہو کہ ہوتا سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا دل خزانہ بھی ہے، ان کا دل خزانہ بھی ہے۔ ہر بات کو نکالنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہے، وہ اپنے دلوں کو سزا بھی دیتے ہیں، یہ ہے، ہوتا سب کچھ ہے۔ تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے گنگوہ میں تھے، خادم سے کہا کہ اچھا ایسا کرنا کہ اس آدمی کو کہلوا دو کہ اس کو اٹھا کر لاوے کہ گنگوہی تمہارا، حضرت گنگوہی یعنی رشید احمد تمہارا علاج کرے گا، رشید احمد نام تھا، تمہارا علاج کرے گا اور تم اچھے ہو جاؤ گے۔ جب یہ کہہ دیا تو خوش ہو گیا کہ اتنے بڑے بزرگ علاج کریں گے تو اب لیکن آنا مشکل، کیونکہ گلاس کا بدن ہے، تو لوگوں نے اس کا بیل گاڑے میں تو بیٹھے نہیں کیونکہ ٹوٹ جاوے لے سب، ہے نا بھائی، ٹوٹ جاوے گی نہیں۔ آپ یہ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور بعد آپ کے پارسل ہوتے ہیں، اس میں گلاس ہوتا ہے تو اس پر کیا لکھتے ہیں؟ ہینڈل وتھ کیئر، ٹھیک ہے یہ بعض۔ ہاں ایک مرتبہ ہم پورٹوگل جا رہے تھے تو وہ جو جا رہا تھا اس وقت مجھے معلوم ہوا وہ اندر میں جا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ بات پر لکھا ہے ہینڈل وتھ کیئر، ہینڈل وتھ کیئر کیا ہے اس کے اندر؟ کہا اس کے اندر ایسی چیز جو پھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہے گنگوئی والا ہینڈل وتھ کیئر۔ تو اس کو بڑی مصیبت سے اٹھا کر خانقاہ میں لایا۔ لانے سے پہلے حضرت نے حکمت یہ کی تھی، خادم کو بتا دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے یہ گلیوں میں کوچوں کے اندر بہت ساری ٹوٹی پھوٹی بوتلیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بوتل ایسے لوگ پھینک دے، اس کو اٹھا کر خوب جمع کر کے یہاں لا کے رکھ دو اس کے آنے سے پہلے، اور ایک ڈنڈا لاؤ۔ جب وہ آیا تو اس کو سلا دیا اور پورے اس کے بدن کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک دیا اور حضرت اس کے سامنے بیٹھ گئے اور خادم کو حکم دے رکھا تھا کہ میں کو، حضرت نے کہا کہ ہاں یہ بیچارہ کا وہم کے اندر یعنی سارا بدن کیا ہو گیا ہے۔ کہا چلو اب اس کا جو ہے اس کا حکمت کے وظیفے کے حکمت کا وظیفہ، اس کے ذریعے سے گلاس سب توڑ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ خادم کو حکم دیا، اس نے کیا لیا، وہ بوٹلیں جو تھی لی وہ اس کی ناک کے اوپر رکھی اور توڑا، سر ایک ڈنڈا سر میں لگ رہا ہے، ایک بوٹل میں لگ رہا ہے اور سب گلاس ٹوٹ رہا ہے، وہ بہت چیخ رہا ہے۔ کہا تھوڑی دیر صبر کر، تھوڑی دیر صبر کر، تھوڑی دیر صبر کر۔ میں نے کبھی ادھر لگایا ایک ڈنڈا اور دوسرا ٹوڑا، یہ کرتے کرتے 5-10 منٹ تک یہ کام چلایا۔ وہاں سارے گلاس کا ڈھیلا بھی پڑ گیا اور مار کھا کر بیچارہ، اس کو کہا آپ کھڑا ہو جا، بالکل سارے گلاس نکل گئے، اب ذرا آرام کرو۔ ایک دم کھڑا ہو گیا، ہاں اللہ تیرا شکر ہے کہ آج سارا سب کچھ مل گیا۔ بات تو ہنسی کی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نور جب چھوٹ جاتا ہے تو یہ پوری زندگی کائی میں گزر رہی ہے؟ وہم میں۔ سارے بچے وہم میں ہیں، نہ بچوں سے محبت ہے، نہ بیوی سے، نہ بیوی کو شوہر سے، نہ شوہر سے بیوی محبت کچھ نہیں۔ اور اگر دینی زندگی آ جائے، نور آ جائے تو بیچارہ اللہ والا کیا، یعنی جو بات سن کر عمل کرتا ہے۔ آپ سبھی اللہ والے ہیں، کون اللہ والے نہیں؟ کھانے بیٹھا اور اتفاق سے جو ہے کھچڑی کے اندر، کھچڑی جانتے ہیں نا، کھچڑی جانتے ہیں کہ میں ابھی ہمارے حضرت کے ساتھ مولانا مطالعہ صاحب مدد علی کے ساتھ رہتا تھا مدینہ منورہ میں، نہیں مانا انہوں نے،
گیا وہ پہلے ہی دن سے سارا سامان اٹھوا لیا زبردستی، کسی کو بھیج دیا گیا سارا سامان، اور پھر جب کہنے کے لیے اعتذار کرنے کے لیے رات کو گیا تو وہ پہلے سے ہی کھڑے ہو گئے دروازے کے اوپر اور چابی جیب میں ڈال دی، کہا آئی ایم گوئنگ گھر کہیں جا رہا ہوں، پھر کیا کرے پھر، ہے نا. تو کھچڑی کی وہ شوقین معلوم ہوتے ہیں ہمارے حضرت. تو ابھی تو رمضان شروع ہوا نہیں تھا، دوپہر کو کھانے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، کھچڑی بنائی بڑی شاندار. تو کھانا کھانے جب بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے باپ دادوں نے میراث میں یہ بہت عظیم الشان چیز چھوڑی ہے. میراث کا لوٹ پوٹ. میں نے کہا کھچڑی بھی شاندار ہے حضرت، باتیں بھی آپ کی شاندار ہے. اوپر سے گھی ڈالا، کڑی بنائی شاندار. اور میں جہاں سے گیا تھا، سارا ہوٹل میں کھاتے نہیں ہیں، وہیں پکاتے ہیں وہ، ہے نا، وہ کھانا کھاتے، شاندار کھچڑی پکائی تھی. کہا دیکھو ہمارے باپ دادوں نے میراث میں ہمارے لیے کہا کہ بابا کہ یو پی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص گجراتی باپ دادوں نے ہمارے لیے عجیب چیز چھوڑی ہے. ابھی آپ شہری میں کہیں ہو کہ یہاں کھچڑی پکے گی، کہیں ہو کہ یہاں کھچڑی پکے گی. یہ اور تیسرے دن کھچڑی نہیں ہو، ہے نا، تو پھر ہے نا بات تو بیوی کو طلاق بھی دے دے، لیکن وہ وہم والے. تو کھچڑی کھانے بیٹھا بیچارہ کوئی اللہ والا، تو اس کی اب کھچڑی سمجھ میں آئی نا، اتنی دیر کے بعد تو آئی ہی نہیں. نمک خود پڑ گیا تھا اس میں، خوب کھاری، ہے نا. ہمارے یہاں بھی رمضان میں ابھی درمیان میں ایک مرتبہ ہو گیا، بھاجی میں بہت پڑ گیا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تو میں برداشت کرتا رہا. میں نے کہا جنت لے لو یار، جنت لے لو. بچے سنتے ہوں گے، سننے تو کیا کرے، ہے نا. بیچارے روزے سے ہوتے ہیں، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، روزے سے ہوتے ہیں. پکا جی خوب پڑ گیا. میں نے کہا نہیں کھانا ہو تو کچھ نہیں، تو سے ٹھیک ہے آ گئی بات. اور کہنا بھی ہو تو آج نہیں ہے، کسی اور دن کہہ دیں گے کہ ذرا چکر دیں، ابھی رات کو کیا پریشان کرنے کا. تو واقعہ مجھے یاد آ گیا. تو وہ بزرگ نے بیچارے نے کھچڑی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کام سے آئے تھے، اور کھچڑی بالکل نمک زیادہ پڑ گیا تھا، وہ کھانا شروع کر دیا. اور تم اور میں ہوتی اور فیکٹری پر سے جو کام کرے آئے خاص کرنے جو کہ پگار بھی نہیں ملی ہوئی تھا نے، بہت ساتھ کے لاگی بھی ہوئی نے، پھر جو ایسی کھچڑی یہاں ملے تو ختم، ہے نا، بچے روڑ جاوے. وہ بیچارے نے کھا لی. کھانے کے بعد پھر جب بیوی نے کھایا تو پوچھا بھی، تو کہا کچھ نہیں. جو بیوی اتنے دن سے روزانہ میٹھا کھلاتی ہے بگار بگار کر، پھر ایک دن کھلا دیا تو کیا ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا، کہا اعمال تو اورن کھٹولا تھے، چلتا تھا، نور پیدا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا. اور اس نورانی بات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ صبر کرو. تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن میرے کان میں قبر میں آواز آ رہی ہے کہ کھچڑی کے بدلے میں اس کو جنت دے دو، کھچڑی کے بدلے میں اس کو. یہ ہے نورانی زندگی صفی، یہ ہے کیا ہے. اور وہ تاریخ زندگی، سب کچھ ہونے کے بعد وہمیلا پن. کو سمجھ آ رہا ہے دوست اور بزرگوں؟ یہ ہے نور. لا تتبعوا خطوات الشیطان. اسی پر ختم کرتا ہوں. آج بھی چھٹی تھی صبح میں، تھوڑا سا برداشت کر لو. دیکھو بہت فائدہ ہے تمہارے لیے، میرے لیے. ہم یہ بیٹھے بیٹھے یہ تقریباً 55 منٹ ہو رہی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 55 منٹ ہو رہی ہے. اس میں سے اگر یہ موضوع جو اگر دل میں اتر گیا اور آپ یہی چیز گھر پر لے کر گئے، تو میں نے کہا آپ کو یا کسی سننے والے کو باہر بھی کسی عورت کو سن لیا، اور آج ہی سے اپنے خدا سے پہلے دعا کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مرد نے اور عورت نے، یہ اللہ میرے بہمینے پن مزاج کو دور فرما، اور میرے اندر نور نبوت عطا فرما، اور میرے شوہر کے متعلق جتنے یا اللہ میرے وہم ہے اس کو نکال لے، چاہے میں اس کو کھلم کھلا کہیں دیکھوں، میرے کو نکال دو بس. اور یہی سوچے کون؟ مرد. اور دونوں دعا مانگے. میں نے کہا ابھی شہری کے ٹائم آنے سے پہلے دونوں فرینڈلی زندگی بن جائے گی. کیسی فرینڈلی شپ؟ مزہ تو تب آئے ہے نا، دوسروں سے تو بہت فرینڈلی کی، یہ مہو مزہ ہے نا. وہ بیچارہ آ گئی، پہلی رات کا چاند نکلا، 14ویں رات کا نظر آیا اور 30 کو غائب. یہ مہو میں یہ پورے مکمل رہنے والا ہے. جو اس میں اگر فرینڈلی شپ ہو گئی تو ساری زندگی حقیقت والی. اب ایک ایک بچے کو آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، گھر میں ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا. اور نہیں تو بات اللہ نہ کرے کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہو تو کہ مولوی صاحب جو تکلیف لابی کرے تو ہر کا گھر جینے پاسی تیج تکلیف ہے نا. مولوی صاحب ذرا تھوڑا لمبا لو آپ بیٹھلا ہارا ہم کے اور گھر جانے تیج تکلیف. یہ کیوں نور نبوت کے؟ دیکھو میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو ہنستے ہنسائے ایک چیز بیان کرنا چاہتے ہوں. میرے اس لطیفہ پن سے آپ لوگ جو ہے چیزوں کو لے لینا، ہر چیز کی حقیقت پر غور کرنا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، فرینڈلی شپ اگر عورت نے اپنے مرد سے قائم کی اور مرد نے اپنی عورت سے قائم کی
دنیا اور آخرت دونوں جنت بن رہی ہے. میں سچ کہتا ہوں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنی بیوی کے اوپر سے وہم کو دور کر کے اس کے ساتھ محبت اور پیار. اور یہی حال ہے عورت کا. اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے دنیا میں تمہاری زندگی جنت کے مشابہ بنے گی اور یہی لائن تمہیں کہاں لے جائے گی؟ آخرت میں جنت میں لے جائے گی. جنت میں ہے نا. ہاں ایسی بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے تو رمضان آئے گا لیکن جو ہے آپ اپنا ایک کارندہ دنیا میں چھوڑ گئے ہیں جہاں روزانہ وہ 10 پارے پڑھتی ہے، 5 پاروں کا ثواب آپ کو بھی دے گی. دیکھیے نا. اور ایسی ہی عورتوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم پہلے مر گئی، یہ دھرتی ہوگی ہم نے پہلے ماری لا کے مروانا تو مرے تو کیوں کرو. تم پہلے مر گئی اور شوہر کو اگر چھوڑ گئی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی وہ کسی حال کے اندر بھولنے کا نہیں. اس لیے کہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ہماری ماؤں کے ساتھ اتنی محبت تھی. میں ابھی جو اس تین چیزوں کو لاؤں تو سحری بھی ہو جائے تب بھی ختم نہ ہو. لیکن وہ ماں بھی ایسی تھی ہے نا. آپ بھوکے تو میں بھوکے، خدیجہ یوں فرماتی تھی. آپ بھوکے تو میں بھوکے. آپ کا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اور دیکھا تھا نا، کہا میں وہیں آؤں گی. زندگی اپنی قربان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب کچھ دے دیا. بہت مالدار تھی، تاجر تھے، آپ کو سب کچھ. اور جب تک حضور نہ سوئے وہ بیٹھے نہیں بستر کے اوپر. ماں ہم تو آج عبادت اسی کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ، بیٹھے نہیں. کہتے ہیں میرے گھر میں نبوت کا ہیرا ہے. انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تو ہماری ایک ماں ہے، ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تشریف لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے میں ملتی تھی. جب باہر سے آواز آئی تو آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں صدیقہ سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کی بہن ہے. اور ایک دم دل بھر آیا. اب ماں خدیجہ کے لیے کیا ہوا؟ ایک دم دل بھر آیا، یعنی چہرے کے اوپر کپ کپی اور آنکھ میں سے آنسو جیسے آئے. تو ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے بخاری شریف کی روایت کے اندر، کہ میرے جیسی حسین اور خوبصورت اتنی اللہ نے آپ کو دی ہے، پھر بھی آپ اس بڑھیا کو یہ کیا یاد کرتے ہیں؟ فرمایا ایسا غصہ ہو گئے، ایسا غصہ ہو گئے، ایسی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرے بدن سے خون سارا خشک ہو گیا. اور تب سے میں نے اپنے دل کے اندر اللہ سے معاملہ کر لیا، توبہ کر لی. اب میں حضرت خدیجہ کا جب بھی ذکر کروں گی خیر کے ساتھ کروں گی. کتنی محبت تھی. چھوڑ کر جائیں گے تو نا، اور یہ وہمیلے پن میں رہیں گے تو بے بیچارے کیا پیلی کیا مرے نے پیلو کی پیلی کیا مرے. اور قصہ حکیم الامت نے اس پر سے لکھا ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے، غالب انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کی بیوی بیمار ہو گئی، ہسپتال میں داخل ہوئی، بہت بیمار ہو گئی، بار بار خبر لینے جاتا تھا، جانا پڑے دنیا بھر کے نا بیرون جوا بھی نہیں جاتا એટલે જાય બિચારો શું કરે. પછી તે નફટ હોય તો ત્યાં બી કંઈ કહી દે પાછો. હવે તેને જોઈને હું હારી થવાની એમ. یہ بہت خراب ویری ڈٹی زندگی. میرے دوست سمجھے ہم انسان بنے، 5 پاؤنڈ کے اندر لطف آئے گا. آپ باتوں کو سنو. رمضان اسی کا نام ہے. پچھلے رمضان میں بھی ماشاءاللہ کئی لوگوں نے حالات بدلے ہیں، اسی امید پر کہتا ہوں. تو قصہ لکھا ہے تو بیچارہ بار بار جاتا ہے. ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب بہت سیریس ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر نے چیک کر لیا ہے، بس اب کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی مہمان ہے. کتنے گھنٹے کی؟ 1 آور کی مہمان ہے. اس نے کہا چلو ابھی اتنا سارا 1 آور اور زیادہ، یعنی اتنا اور زیادہ بکٹ لے 1 آور کے بعد چھٹکارا ہی مل جائے گا. کہا ہے نا جو بگڑتی ہے زندگی وہمیلے پن سے، تو نور یوں پیدا کیا جاتا ہے. دیکھا آپ نے، میں نے کہا جو وہم ہو اس کو بھی کیا ہے، اس کو بھی نکالے. اور یہ دیکھیں کہ میرے خدا میری کہاں مرد کے بارے میں، اور مرد یہ سوچے کہ عورت کے بارے میں. انشاءاللہ اس پر آ جائیں گے نور نبوت کے اوپر. آپ دیکھتے جائیے. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 55 کی 60 ہو گئی، لیکن بات بہت مفید ہوئی ہے. اس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر غور کرو اور اس کو آگے بڑھاؤ. پھر دیکھو انشاءاللہ یہ تو مین اینٹ ہے. تمہاری ترابی کہاں ہوگی، تمہارا رمضان ہوگا کہاں. ایک بھی بھجو تم نے ہاڑو نہیں لاگے. کیا بھجیا اور کیا سموسا کھائیں گے جب گھر میں جھگڑا ہے تو. بیوی پر ہزاروں قسم کے وہم ہیں، ہزاروں قسم کے وہم ہیں. یہ وہم کا ہی دینا پڑے گا. اسی سورہ نور کے اندر آخر میں برکت کے طور پر پڑھ دوں اس کے اندر، یہی سورہ نور میں آپ کہیں گے نہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دیکھا بے شک جو لوگ یہ سورہ نور، میں نے کہا نا سورہ نور شروع ہو چکی ہے، نورانی اعمال، یعنی اس کو چھوڑ دو تو نور آئے گا، نہیں چھوڑو گے تو اندھیرا. ان الذین، بے شک جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں. یرمون کا معنی کیا ہے؟ تو یرمو کا ڈکشنری اصلی ترجمہ ہے تیر کا پھینکنا. رما یرمی کا معنی کیا ہے؟ باب ضربہ یضرب سے آتا ہے موسیقہ میں. بیچارے طلبہ خوب رٹتے پڑھ رما یرمی، رما رما رمیا رمو رمت. ہمارا تو دماغ تھک گیا آج پتہ چلا جو پڑھنے ہمار بھی خوب کہا رما رما اصل میں رم یہ تھا نہ کسی واوی رے آئی نے. اللہ تعالیٰ کبھی ابھی کھابے بھی نہ لاوے تو اچھا ہے. پڑھایا بھی علم سکھا، پڑھا بھی اور پڑھایا بھی آگے. اور علم سکھا کے پڑھنے والے تو یہاں میں بریٹن کے اندر بھی ہوں گے میرے شاگرد لوگ میرے بعد. فرمایا ان الذین یرمون، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کن کو؟ المحصنات، پاک دامن عورتوں کو. حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، وہ بیچاری ایسا نہیں کر رہی ہے، تم کو وہم ہی وہم ہے. بھول تمہاری ہے کہ تم نے کھلی جگہوں میں ان کو چھوڑا ہے. وہ بھی کیا کرے، مجبور ہے. تم نے دکان میں لا کر چھوڑا تو وہ کیا کرے، وہ دیکھے گی تو صحیح نہیں کس میں، تو بھول تمہاری ہے. ان الذین، جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں کس کو؟ المحصنات الغافلات المؤمنات. تین صفت اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. المحصنات پاک دامن ہے، غافلات بیچاری بالکل بھی بھولی بھالی ہے، تم جو کہتے ہو اس کی متعلق زبان بھی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر مومنات، مومن بھی ہے. سوچنا خدا کی بندی مومن بھی ہے، یہ خدا کی بندی بھی ہے اور کافرہ نہیں ہے، مومن ہے تمہارے نکاح کے اندر. تین صفت ہے، پاک دامن ہے، کچھ نہیں ہے، تم نے خالی تمہاری زندگی وہم پر گزر رہی ہے. ان الذین یرمون المحصنات، پاک دامن بیویوں کو، المحصنات الغافلات، جو بیچاری بھولی بھالیاں ہیں، المؤمنات، اور بیچاری ایمان والی بھی ہے. تین صفت ہے اس کے اندر، ہے نا ہماری بیوی. پاک دامن اللہ جانتا ہے، غافلات بھی ہیں، ہم یوں ہی سمجھے. اس پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، چاہے شوہر ہو چاہے کوئی دوسرا ہو، بھابھی ہو، ننند ہو، جو بھی کوئی ہو، سب آ گئے، سب کو لپیٹ لیا. کیا سزا ملے گی؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی لعنت ہے. لعنت اللہ کی، لعنت کا اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. لعنت کا ترجمہ اللہ کی رحمت سے دور. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم کو اللہ چھوڑے گا نہیں، بہت سخت عذاب دے گا. کوئی آدمی گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اس نے توبہ کی اور تم نے تہمت لگائی تو بھی تمہیں سزا دی جائے گی. کیونکہ گناہ کرنے کے بعد قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جس نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، توبہ کیا، کلین ہو گیا. قرآن پاک نے کہا بالکل کلین ہو گیا. اب تم تانا دو گے تو تم. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سخت عذاب. اور کس دن عذاب؟ تم کو پوچھا جائے گا کہ تم نے تہمت دی ہے، یوں پوچھا جائے گا قیامت میں کھڑا رکھ کر؟ نہ. فرمایا تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہاری زبان گواہی دے گی کہ میں نے فلاں فلاں ٹائم پر فلاں فلاں لوگوں کو تہمت لگائی تھی. وایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے. یوم تشہد علیہم السنہ، تمہاری السنہ تمہاری زبان بولے گی ہاں میں نے فلانی جگہ پر بیٹھ کر فلانے مرد فلانے عورت کے اوپر یہ میں نے تہمتیں لگائی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تمہارے پاؤں بھی بولیں گے. یہاں سے بھی آواز آئے گی. حکیم الامت سے پوچھا کہ پاؤں کی زبان نہیں ہے، پاؤں کیسا بولے گا؟ فرمایا زبان کی زبان کدھر ہے؟ زبان کی زبان نہیں ہے. زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، آج اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے. یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو کل اللہ قیامت کے میدان میں بولنے کی طاقت دے دے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں خود کہے گی ہم نے تہمت لگائی، پوچھنا بھی نہیں پڑے گا. وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جب اقرار کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ پورا بدلہ دے گا. دین کا معنی یا بدلہ ہے، جیسے ابھی الحمدللہ میں دن آتا ہے، پورا بدلہ دے گا. بہت زبردست ہے، یہاں چھٹکارا نہیں ہوگا. اللہ کا حق ہوتا ہے چھٹ جاتا ہے، یہاں چھٹکارا نہیں. بہت سخت سزا، بہت سخت سزا. جھگڑو ہاں، سخت جھگڑا جائے گا.
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اس دن جان لیں گے کہ جو اللہ نے دنیا میں کہا تھا وہ سارا کا سارا سب سامنے آ کر. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث خبیثوں کے لیے ہے. تم نے کیوں اپنی عورتوں کو خبیث سمجھ لیا؟ تم خبیث نہیں ہو، وہ خبیث نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. بات کے اندر پوری زندگی کو وہم کے اندر گزارنا یہ تاریکی ہے. اس کے اندر آدمی کبھی دنیا کے اندر سکون نہیں پا سکتا ہے، قبر میں راحت نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آیتوں میں نور میں، اب ان چیزوں کو اگر ہٹاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نور آنا شروع ہو جائے گا. ایک مرتبہ دیکھو، اچھا وہم کرو، دیکھو نور آنا شروع ہو جائے گا. کوئی بھی دو آدمی بیٹھے ہیں، ہمارے بات گئی ٹھیک، اچھی بات کریں ماشاء اللہ ٹھیک ہے، مسلمان بھائی ہے ہمارا، ٹھیک ہی بات کرتا ہے، اس میں کیا ہے. اور میں تو اتنی بات بھی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ لوگ ایسا کہوں کہ آپ ایسا وہم، لیکن اللہ کے احکام ہے، اس کی بتانے سے فوائد ہیں، اس کی بتانے سے فوائد ہے. ورنہ میرے دل میں سب تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ہوگا، اس کا یہ عمل ہوگا. شاید یہاں پوری مجلس میں کوئی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اللہ کرے نہیں ہوگا. اور بالفرض اگر ہو تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے میرے مولا اس کے قلب کو تو بدل دے. آدم نہیں بدل سکتا، اللہ بدلے گا. آدم نہیں بدل سکتا ہے، اللہ بدلے گا. آدم کی طاقت اللہ آپ نے اتنی رکھی ہے، قرآن پاک کو پڑھ دے تو چاہے تو، نہیں تو آدم بھی گونگا بن جائے. لیکن دل کا بدلے گا کون؟ اللہ بدلے گا. کیوں کہ آدم کی تو ایسی تیسی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب اور ابو لہب کا دل میں نہیں بدل سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن ہاں دعا کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے. تو میں یہ دعا تو ضرور کروں گا کہ میرے مولا کریم اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایسا بات ہو، یہاں اٹھنے سے پہلے اس کے دل کو تو پلٹ لے، پلٹنے کے بعد ایسا پلٹ لے کہ زندگی بھر مولا کریم اس کو جنت ملے اور مجھے دعا دیتا رہے، اور اس دعا کے اندر میرا بھی کچھ حصہ لگتا رہے، اور میرا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے. اور مرتے وقت فرشتے یہی کہہ دے کہ ایک دن تو نے 1 گھنٹہ کہا تھا فلانوں کی زندگی بن گئی تھی، جا تیری مغفرت. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.